نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے میری، آپ کی، بلکہ قیامت تک آنے والے دنیا آخرت کے سارے انسانوں کی پوری کامیابی جو ہے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے لفظی معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اس کی مخلوق سے اس کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے باقی حکام ہم پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکموں میں بڑا حکم نماز کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شان اس کو اپنی ذمہ داری پر اس کی دنیا اور آخرت کے کاموں کو بناتے ہیں۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ پاک کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک، دنیا میں رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، مرنے کے بعد اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، پولیس سراج سے بجلی کی تیزی کی طرح گزار دیا جاتا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حلال حرام کا تمیز کر سکے۔ صحابہ سارے عالم نہیں تھے، لیکن جس لائن میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اپنے شعبے کا علم ان کے پاس۔ اس لیے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ہواؤں کے پرندے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بلوں کی چیونٹیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ نبیوں کے وارث جو علماء ہیں۔ عالم کا پوری رات کا سونا، عبادت گزار کا پوری رات کا عبادت کرنا عالم کا سونا اس سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ ہماری زندگی جو ہے وہ ذاکرانہ ہو، ہماری زندگی جو غفلت میں نہ ہو، اس لیے فرمایا اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، جو شخص صبح و شام تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو ذاکرین کی صف میں سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ صرف ذکر کرنے والوں کے لیے، ذکر کرنے والے ہنسی خوشی اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی بھی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا، بجز اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو دنیا میں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا سب سے بڑا نور ہے۔ فرمایا قرآن پاک دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ظہیر ہے۔ فرمایا ہر چیز کو جو ہے، جیسے زنگ لگتا ہے تو صفائی کے لیے جو ہے اس کی کوئی آلہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دلوں کا زنگ کو دور اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پاک کی تلاوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑنا، ایک خاموش اور ایک بولنے والا۔ بولنے والا اللہ کا قرآن، اور خاموش موت کی یاد۔ اس کے ساتھ جو ہے ہر مسلمان کے ساتھ، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تمہیں گالی دے اس کو دعا دو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تجھے اولین اور آخرین کے اخلاق بتاؤں کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے چھینے تم اس کو عطا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کی وجہ سے اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دے، جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے درمیان میں اللہ سے محل لے کر دوں گا، میری گارنٹی ہے۔ اور جو آدمی ناحق پہ ہوتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو جنت کے اطراف میں کونے میں اللہ سے گھر لے کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جو کام بھی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔
فرمایا اپنے عملوں کو خالص کرو کیونکہ دیکھنے والا بڑا بریک بین ہے۔ جو کام بھی ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ کسی کے ساتھ ایک آدمی کھجور کا دانہ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے اجر کو بڑھا چڑھا کر اور پار جتنا کر دیں گے، اور اگر دکھانے کے لیے اور پار جتنا سونا چاندی صدقہ کریں گے الٹا پکڑ کا سبب بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان ہی کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا جب نمازی پاس آ گیا اس نے رکعت لمبی کر دی، دکھلانے کی نیت آ گئی، تو قیامت والے دن اعلان ہوگا جس کے لیے جو عمل کیا تھا اسی کا بدلہ لے۔ صحابہ نیکیوں کو چھپاتے تھے اور نیکیاں کر کے ڈرتے تھے کہ کہیں مردود نہ ہو جائیں، اس لیے جو عمل بھی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں دکھلاوا رہا کریں۔ موت کے وقت سارا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں اللہ پاک اس کو دنیا میں جنت کے مزے نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے جو کام بھی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ دکھلاوا اتنی بڑی بیماری ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ہے اخلاص اور ایمان جوڑویں بھائی ہیں۔ جب اخلاص آتا ہے تو ایمان آ جاتا ہے، جب ایمان آ جاتا ہے تو اخلاص آ جاتا ہے۔ اس لیے ایمان پہ اور اخلاص پہ محنت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے میرا آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ بڑی ذمہ داری، یہ محنت نہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی جو اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی۔ جو اس محنت پہ لگے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی سہولت اور عافیت کی زندگی دے گا، اور جو خدا نو ہاتھ سے محنت کو نہیں کرے گا تو اللہ پاک دنیا کے اسباب کے ہوتے ہوئے اس کو پریشان کرے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے آپ کو ماں کے پیٹوں سے دنیا میں اس محنت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا میں نے جو چنا ہے چھانٹا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا۔ اب جتنے دنیا کے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذمہ دار ہیں۔ ذمہ داری کا ایک آدمی کسی کو کسی طرف بھیجتا ہے، اور جو اس کو کام ذمہ لگاتا ہے پوچھتا ہے واپس اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے، چنا ہے، چھانٹا ہے۔ تو اس لیے آج دین ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، اس یتیم دین کو، بے سہارا دین کو جو اس دور میں سہارا دے گا اپنی زندگی۔ آج پیسے کی دوڑ ہے ہر طرف، پیسے سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر رچ گیا ہے، بس گیا۔ اب ایسے دور میں جو آدمی یہ آواز لگاتا ہے کہ بھائی پیسے سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ عملوں سے زندگی بناتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی آج سے پہلے بھی عملوں سے بنی، قیامت تک عملوں سے بنے گی، اور کافر کی زندگی جو ہے وہ دنیا ہی ہے، آخرت میں اس کو کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو سبب کا جہان بنایا ہے، جہاں میں بھی ہوں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن کے زندگی گزاریں، محنت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں۔ میرا بھی انشاءاللہ اس محنت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ترتیب بنانے کا ارادہ ہے، جو بچی کچی زندگی ہے۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔